471 क्यूसेक, अखराज 2,84,501 क्यूसेक। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 3,42,153 क्यूसेक, अखराज 3,10,408 क्यूसेक रिकॉर्ड। सखर बैराज पर पानी की आमद 3,31,230 तक हो गया, अखराज 2,75,850 क्यूसेक। कोटरी बैराज पर पानी की आमद 2,47,186, अखराज 2,09,431। रावी, सतलुज और चनाब में खतरनाक तुग़यानी। मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के लिए खतरे की घंटी। दरिया चनाब का सैलाबी पानी मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान रोड पर पहुंच गया। ज़िला इंतजामिया ने पानी को रोकने के लिए रोड किनारे मिट्टी की हिफाजती दीवार बना दी। सैलाबी रैली के बाइस मुल्तान में शेरशाह के करीब बस्ती गांगरी का अवामी बंद टूट गया। बेपरे पानी ने मजीद कई देहात डबो दिए। बड़े पैमाने पर ज़रई अराजी ज़ेरे आब, मुतादिद अफराद फंस गए। घरों की छतों पर महसूर। अकबर फ्लड बंद पर पानी का बहाव बरकरार। अकबरपुर, बस्ती, कोतवाल समेत मलहिका इलाके डूब गए। सैलाब से पंजाब के बेशतर इलाकों में होलनाक तबाही। सैकड़ों देहात ज़ेरे आब, लाखों अफराद बेघर। लाखों एकड़ पर काश्त फसलें भी तबाह हो गई। दरिया चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हिफाजती बंदों पर शदीद दबाव। हैज मोहम्मद वाला के मुकाम पर पानी का शदीद दबाव। पानी की सतह 414 फुट से ऊपर चली गई। बंद बोसन, बस्ती बोसन और मुरहिका इलाके शदीद खतरे की लपेट में। अकबर फ्लड बंद पर भी पानी का दबाव बरकरार। दरिया चनाब में खौफनाक सैलाब के बावजूद दर्जनों अफराद दरियाई इलाके में मौजूद। 5.5 लाख क्यूसेक रेले के बावजूद अवाम अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं। पानी घरों की छतों तक पहुंचने पर फंसे अफराद की मदद की दुहाइयां। चनाब के मूज़ और रेले ने मुजफ्फरगढ़ में तबाही मचा दी। 300 बस्तियों में पानी ही पानी। लोगों की नकल मकानी। कादराबाद में 2 नौजवान सैलाबी रेलों की नजर। सैदा शरीफ गांव में 2 नौजवान सैलाबी रेलों में डूबे। चिनोट में दरिया चनाब का पानी फिर 5 लाख क्यूसेक से तजावुज कर गया। एक हफ्ते में दूसरी बार दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। चिनोट झंग के दर्जनों देहात फिर ज़ेरे आब। जिला चिनोट में इमरजेंसी नाफिज। 150 देहात ज़ेरे आब। 3 लाख अफराद मुतासर। गुजरात शहर दरियाए चनाब में तब्दील। जहां गाड़ियां चलती थी वहां कश्तियां चलने लगी। सैलाबी पानी आया, ना ही कोई रैला। मुसलसल 15 घंटे की मूसलाधार बारिश ने शहर डबो दिया। 24 घंटे से ज्यादा हो गए। शहर से निकासी मुमकिन न हो पाई। घर, मार्केटें, बाजार और सरकारी इदारे पानी में डूब गए। शहर के पोश इलाकों में 4 से 5 फुट पानी मौजूद। सरकारी इदारे, दफातर, स्कूल्स, कॉलेजेस और अस्पतालों में भी पानी जमा। मरीज हों या कैदी, शहरी हों या VIP, सबका हाल एक ही जैसा। बारिशी पानी का रुख। ज़िला इंतजामिया ने नाला हेल्सी के बजाय शहर की जानिब मोड़ा। तजर्बे ने पूरे शहर का शहर डबो दिया। शदीद सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र गुजरात में आज आम तातील है। पाकिस्तान और चीन का 2 तरफा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने का आज़म। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के वज़ीर आज़म ली चांग से मुलाकात। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की में हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। CPEC फेज़ 2 समेत 5 नए कॉरिडोर तेज़ी से काम करने पर इत्तफाक। ML1 कराक्रम हाईवे को रीअलाइनमेंट और गवादर पोच के जल्द ऑपरेशन होने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान जल्द चीनी कैपिटल मार्केट में पांडा बॉन्ड जारी करेगा। चीनी सदर के आलमी इक़दामात की भरपूर हिमायत करते हैं। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। दोनों ममालिक के दरमियान CPEC फेज़ 2 समेत ताउन के कई मुआहदों और MOUs पर दस्तखत। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह शायाने शान तरीके से मनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के वज़ीर सनत और IT से भी मुलाकात। सनत, ज़राअत और तिजारत में ताउन के फ़रोग़ का इरादा। चीनी वज़ीर ने कहा, चीन पाकिस्तान को आनी भाई समझता है। पाकिस्तान के साथ 2 तरफा ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुँचाने के पुख्ता आज़म का इज़हार। This friendship between China and Pakistan, we have always termed higher than Himalayas and deeper than the deepest oceans and stronger than steel and iron and sweeter than honey. And this friendship, ladies and gentlemen, has no parallel in the annals of history. This friendship was based on honesty of purpose, on mutual respect, and the will to cooperate with each other through happy and difficult times. पाक चीन दोस्ती समंदर से गहरी, लोहे से मजबूत और शहद से मीठी है।
چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا. چین پاکستان کا سچا دوست ہے. سی پیک 2 کے لیے بھی مکمل تیار ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان چین B2B سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب. کہا پاکستان میں چینی باشندوں کی سیکیورٹی اولین ترجیح ہے. پاکستان میں چینی بہن بھائیوں کی سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. چینی سرمایہ کاروں کے مسائل کے حل کے لیے ذاتی طور پر دستیاب ہوں گا. چین کے سرمایہ کاروں کے لیے ہمارے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں. چین نے سی پیک کے تحت پاکستان میں $35 ارب کی سرمایہ کاری کی. سی پیک کی وجہ سے پاکستان توانائی کے شعبے میں خود کفیل ہوا. سی پیک کی بدولت صنعت اور زراعت بحال ہوئی. چین کے مثالی تعاون سے پاکستان معاشی استحکام کی جانب بڑھ رہا ہے. چین کا تعاون جلد پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ مکمل، چین سے واپس پہنچ گئے. اسلام آباد، پنجاب کے پی اور آزاد کشمیر میں زمین لرز اٹھی. ہنگو، ایبٹآباد، سوات، راولپنڈی، اٹک، مالاکنڈ میں بھی زلزلہ. پشاور، نوشہرہ، سوات، بنیر، رستم اور ساہیوال میں بھی زلزلے کے جھٹکے. زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.9، گہرائی 111 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی. مرکز ہندوکش ریجن افغانستان تھا. ادھر جنوب مشرقی افغانستان میں بھی زلزلہ شدت 6.2 اور گہرائی 38 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں چونگ ریلیف کیمپ کا دورہ، عارضی کلاس رومز کا دورہ، بچوں سے بات چیت کی. مریم نواز نے ریلیف کیمپ میں خواتین سے بھی ملاقات کی. وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر ریلیف کیمپس میں علاج معالجے کے لیے خصوصی انتظامات، حاملہ خواتین کے چیک اپ کے لیے ڈاکٹرز اور عملہ موجود. پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار کلینک آن بورڈ سروسز کا آغاز. سیلاب زدہ علاقوں میں کشتیوں پر اسپتال قائم. ہمارے گھر نہیں، زندگی ہی ڈوب گئی. سیلاب جمع پونجی، محنت اور خواب اجاڑ گیا. پنجاب کے سیلاب متاثرین بے بسی کی تصویر بن گئے. منہ زور سیلابی ریلوں سے خیر سو تباہی کے مناظر. متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض پھوٹنے لگے. ریسکیو ٹیمیں متاثرین کی مدد میں مصروف. 7 سے 9 ستمبر کے دوران سندھ میں وقفے سے شدید بارشوں کی پیشگوئی. پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں میں بھی تیز بارشوں کا امکان. محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا. شدید سیلابی صورتحال. پنجاب میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے 9 حلقوں میں ضمنی انتخابات ملتوی. الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. قومی اسمبلی کے 5 اور 4 صوبائی حلقوں میں الیکشن ملتوی ہوا. سندھ میں گڈو، سکھر اور کوچی بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب. سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے سپر فلڈ کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں. گڈو پر پانی کا بخاو بھی نارمل ہے. 24 لاکھ لائف سٹاک سیلاب سے متاثر ہونے کا خدشہ ہے. لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے. آبی ماہرین کے ساتھ مل کر مستقبل کے فیصلے کرنا ہوں گے. میڈیا سے گفتگو میں شرجیل میمن نے کہا کالا باغ ڈیم سے متعلق علی امین کے بیان پر PTI کہہ چکی وہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے. جس کے بیان کو اس کی جماعت نہیں مان رہی، ہم کیوں اس بیان کو اہمیت دیں. گلگت بلتستان کے ضلع داریل میں سیلاب سے تباہی. 12 سے زائد مکانات کو ریلا بحال. جن و مال مویشی پانی میں بہہ گئے. کھڑی فصلوں اور زرعی اراضی کو شدید نقصان. NDMA نے GB اور آزاد کشمیر میں لینڈ سلائڈنگ کا الرٹ جاری کر دیا. گلگت روڈ، ہنزا، روندو سمیت سکردو اور چترال کے مقامات پر لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ ہے. مقبوضہ کشمیر میں شدید بارشیں. بھارتی پنجاب، ہریانہ اور ہماچل پردیش میں بھی طوفانی برسات. حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد 500 سے زائد ہو گئی. لاکھوں ایکڑ پر فصلیں تباہ. متعدد ہائی ویز بند. ہزاروں مویشی مر چکے. بھارتی پنجاب کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا. پنجاب میں تباہ کن سیلاب نے ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں برباد کر دی. امریکی جریدے بلومبرگ نے رپورٹ جاری کر دی. رپورٹ کے مطابق پنجاب میں سیلاب کی وجہ سے 60% چاول اور 30% گنا متاثر ہوا. حالیہ شدید بارشوں اور گلیشیئر پگھلنے سے سیلابوں نے کئی علاقے اجاڑ دیے. ضلع انتظامیہ کے ڈھانچے میں تبدیلی کے لیے سفارشات طلب. وزیر اعظم نے 18 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی. 30 روز کی ڈیڈ لائن مقرر. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کنوینر. وفاقی وزیر اسٹیبلشمنٹ احد چیمہ کو کنوینر مقرر. 4 صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے چیف سیکرٹریز بھی خصوصی کمیٹی میں شامل.
فلسطین کو ریاست تسلیم کیا تو مسائل بڑھیں گے، رد عمل بھی آئے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں اسرائیل جواب میں مغربی کنارے کو ضم کر سکتا ہے۔ تمام ممالک کو بتا دیا فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کی باتیں غلط اور غیر حقیقی ہیں، اس سے غزہ میں جنگ بندی مزید مشکل ہو جائے گی، جاری کارروائیوں میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری، مزید 54 فلسطینی شہید، امداد کے منتظر 7 فلسطینی بھی بے دردی سے شہید۔ امریکی صدر کا حماس کو یرغمالیوں کی رہائی کا پھر مشورہ۔ گندم، آٹا اور روٹی کے نرخ برقرار رکھنے کے لیے سخت اقدامات کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ فیڈ ملوں میں گندم کے استعمال پر پابندی کا فیصلہ۔ فیڈ ملوں میں گندم کا استعمال روکنے کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ پہلا کو گندم کی ذخیرہ اندوزی روکنے کے لیے سخت ترین قانونی کارروائی کا ٹاسک دے دیا گیا۔ مریم نواز نے کہا سیلاب کی آڑ میں روٹی کے نرخ بڑھانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پنجاب میں 10 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 905 روپے مقرر، 20 کلو آٹے کی تھیلے کی قیمت 1810 روپے ہوگی۔ محکمہ فوڈ نے روٹی اور آٹے کے نرخوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پنجاب میں 100 گرام روٹی 14 روپے سے زائد فروخت کرنے پر کارروائی ہوگی۔ کراچی کے علاقے گزری پی این ٹی کالونی میں فائرنگ کا واقعہ، قانون کا طالب علم قتل، 2 زخمی۔ پولیس نے بتایا فائرنگ 2 فریقین کے مابین جھگڑے کے بعد ہوئی۔ زخمی سمیت 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ مقتول کے والد نے کہا اکلوتے بیٹے خالد کو دوست نے بلایا، وہاں قتل کر دیا گیا۔ کورنگی کراچی میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق، لاش جناح ہسپتال منتقل۔ کراچی کی شارع فیصل پر تیز رفتار کار بے قابو ہو کر فٹ پاتھ سے ٹکرا گئی۔ کار میں سوار ایک شخص جاں بحق، دوسرا زخمی ہو گیا۔ جاں بحق شخص کی لاش اور زخمی جناح ہسپتال منتقل۔ پاکستان سیف علی کی سیریز کے فائنل میں پہنچ گیا۔ یو اے ای کو 31 رن سے شکست، 172 رنز کے جواب میں اماراتی ٹیم 140 رنز بنا سکی۔